الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ مال کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے صبر کی اہمیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض سے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول کہ اللہ العالمین نے انہیں رحمت للہ بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، صبر وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، صبر ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی اس کے ذریعے اپنے اخلاق کو سدھارتا ہے۔ صبر وہ چیز ہے کہ اگر آدمی کی زندگی میں پریشانی آئے ہر چیز کو جھیل جاتا ہے، شکوے شکایت نہیں کرتا۔ یہ اچھے لوگوں کی نشانی ہے۔ ہر ایک کے بس کی بات نہیں کہ وہ صبر کر سکے۔ صبر کی علماء نے 3 قسم بیان کی ہے۔ الصبر علی الطاعہ، کہ اللہ کی اطاعت پر صبر۔ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کا دل نہیں چاہتا، لیکن آدمی کوشش کرتا ہے اور اس پر چلتا ہے۔ مثال کے اٹھنے کا دل نہیں کرتا، اور خاص طور پر جب ٹھنڈی کا موسم ہو تو لحاف کے اندر سے نکل کر فجر کی نماز کے لیے جانا کافی مشکل ہے نا، لیکن اللہ کے لیے کوشش پڑے گی۔ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ تب آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ نے کہا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر، تعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ تم لوگ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ یہ نماز جو لوگ ڈرتے ہیں اس کے لیے بھاری چیز نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ اللہ سے ملاقات کی امید لگائے ہوئے ہیں اور اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ نیکی کے کام کرنے پر دل کو مجبور کرنا، مضبوط کرنا، جمع لینا، اس کا نام صبر علی الطاعہ ہے۔ اللہ کی عن المعصیہ۔ دوسری قسم ہے صبر کی گناہ کے کو چھوڑ دینے پر صبر۔ شراب کی بوتل رکھی ہوئی آرام سے ہم پی سکتے ہیں، زنا کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت ساری عورتیں موجود ہیں، سودی کاروبار کرنے کے لیے بہت سارے ذرائع موجود ہیں، جوا کھیلنے کے لیے موجود ہے، حرام کام کرنے کے لیے موجود ہے، لیکن ان حرام کاموں کو چھوڑ دینا اللہ کے لیے یہ الصبر عن المعصیہ ہے۔ گناہ یہ بھی کافی ہمت کا کام ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ صبر کی تیسری قسم ہے الصبر عند المصیبہ، کہ مصیبت کے وقت صبر کرنا۔ جیسے بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیٹی کا انتقال ہو گیا تو آدمی ایک نہ ایک دن وقت ہوتا ہے، تو اسی وقت آدمی صدمہ ہے، صبر کر لے تو یہ صبر عند المصیبہ ہے۔ آزمائش کے وقت بھی صبر اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 90 مرتبہ سے بھی زیادہ جگہوں پر مختلف طریقے سے صبر کا تذکرہ کیا ہے۔ صبر یہ پختہ کردار کی نشانی ہے۔ جس آدمی کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہو گیا وہ جھجھلاتا نہیں، بلکہ وہ پختہ آدمی ہے، اچھے اخلاق والا آدمی ہے، اس کا کردار کافی اچھا ہے۔ سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 43، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جس نے صبر کیا یہ پختہ کردار کی نشانی ہے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہی سکھلایا تھا۔ سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 17، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف کا حکم دینا، ونہی عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے رہنا، واصبر علی ما اصابک، اور جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کرنا، ان ذالک من عزم الامور، یہ تو پختہ کردار کی نشانی ہے۔ صبر کرنا یہ انبیاء کی شان ہے، صبر کرنا نہیں ہے، انبیاء کا طور طریقہ ہے۔ آدمی کے اندر مادہ پیدا ہو گیا، وہ صبر کرتا ہے تو سمجھ جائیے گویا کہ اس کے اندر انبیاء کے صفات پیدا ہو رہے ہیں، اچھے اخلاق کا وہ مالک بنتا جا رہا ہے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 85، کہ اسماعیل،
ادریس، ذوالکفل، یہ صبر کرنے والے لوگوں میں سے تھے۔ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ان کو صابر کہا جاتا، صبر کرنے والا۔ 18 کیا ہم اور آپ اگر 8 دن بھی بیمار پڑ جائے تو اللہ سے شکوے شکایت کرنے لگتے کہ اللہ نے ہمیں ہی بیماری دے دی ہے۔ دعا کرنا تقدیر کے منافی نہیں ہے۔ انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، سورہ نمبر 8 نمبر 44۔ کو صبر کر پایا، بہترین بندہ ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع ہونے والا ہے۔ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب کے واقعے میں بھی آپ کو صبر کا لفظ 37 آیت نمبر 102، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بول تیری کیا رائے ہے۔ ایک بہترین باپ وہ ہے جو اپنے بیٹے سے بھی گاہے بگاہے مشورہ کرے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا اسماعیل جیسا نیک ہو تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ابراہیم جیسے نیک بنیے۔ اگر آپ نے ابراہیم جیسے اپنے بچے کی تربیت کی ہے تو آپ کا بیٹا بھی جواب دے گا جیسا کہ اسماعیل نے جواب دیا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، جدونی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابو جان کر گزریے جس کا حکم ہو رہا ہے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ صبر کرنا یہ نیک لوگوں کی نشانی ہے، ہر ایک کے بس کی بات کر لے۔ المؤمن والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، فرما بردار مرد، فرما برداری کرنے والی عورتیں، سچے مرد، سچی عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور کیا کہ ہم نے ان لوگوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ آگے اور بھی صفات ہیں۔ آپ کو معلوم ہے صبر کیا ہے؟ صبر ایک روشنی ہے۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ کتاب نمبر 2 باب نمبر 1 باب فضل الوضو حدیث نمبر 223، الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ دیکھیے جس دھرم کے اندر پاکی کو اتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہو، افسوس کی بات ہے نا کہ گندگیاں کہاں زیادہ ہوتی ہے۔ افسوس ہے آج ہم نے اسلام کے اس قانون کو فراموش کر دیا۔ اسی کے آگے ہے والصبر ضیاء، صبر علی الطاعہ کیا ہو سکتا ہے، کس شکلوں میں آپ کو نظر آئے گا۔ صبر علی الطاعہ، اطاعت کرنے پر صبر، جیسا کہ نماز کی مثال میں نے دی۔ صبر علی الطاعہ، اللہ راستے میں جہاد پر کنٹرول کرے، یہ بھی صبر ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 142۔ تم لوگوں نے خیال کر رکھا کہ جنت میں چلے جاؤ گے، داخل ہو جاؤ گے، اس وقت تک جان لے تم میں سے کون آدمی ہے جو جہاد کرنے والا ہے اور کون آدمی ہے جو صحیح طریقے سے صابر و شاکر ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ یہ چیزیں نہ جان لیتا ہے اس وقت تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر، فرما برداری پر صبر، تو یہ بھی ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنے میں دل نہیں لگتا تو ہم صبر کریں۔ آپ کو موسیٰ اور خضر کے واقعے میں صبر کا لفظ ملے گا۔ سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 30۔ بے شک تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ کیسے تم صبر کر پاؤ گے اس چیز کے بارے میں جس چیز کے بارے میں تمہیں خبر ہی نہیں ہے؟ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بے شک میں انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا اور میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ علم کے حصول پر بھی صبر کرنے کا دل کرتا ہے لیکن کرنا ہے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، یہ صبر علی الطاعہ ہے۔ صبر کی اور بھی شکلیں دیکھیں۔ آزمائش کے وقت صبر کریں۔ آزمائش کیا ہو سکتی ہے اس کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا، پھر ملیں گے انشاءاللہ تھوڑے سے وقفے کے بعد۔ Dialogue. Discussion. Debate. Rebuttal. Conclusion. Misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. ہر اتوار رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے UK میں پیس ٹی وی اردو پر۔ اللهم صل على
علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے